اس میں کچھ لکھا ہے کا نہیں ہے، یہ مت سمجھنا کہ مولانا صاحب دیکھ کے، اس میں صرف اس نمبر پہ یہ، اس نمبر پہ یہ، اس نمبر پہ یہ ہنٹس ہیں بس. تو ابھی تک تو میں صحیح چل رہا ہوں، ترتیب بدلی نہیں ہے. تو آئے بلال، یہی معاملہ ہے جس نے تمہیں آگے کیا ہے اور جنتی بنا دیا ہے. اتنا سننا تھا بلال کی زبان سے کہ بڑے بڑے امیر اس مسجد میں بیٹھے تھے، دولت مند لوگ اس مسجد میں بیٹھے تھے. وہ بلال جو کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے سڑک پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، حالانکہ حضرت بلال کہتے ہیں وہ مسئلہ مجھے خود معلوم ہوتا تھا، وہ مسئلہ مجھے معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میں لوگوں سے پوچھتا تھا. شاید میری زبان کی لکنت اور میری چہرے کی کمزوری دیکھ کر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے بھوک ہے اور وہ اپنے گھر لے جائے اور مجھے کھانا کھلا دے. اس لیے میں پوچھتا تھا، لیکن وہ مسئلہ بتا کر آگے نکل جاتا تھا. ہاں یہ ایسا نہیں، ایسا ہے، ٹھیک، مجھے بھی معلوم ہے یار. ارے میری حالت دیکھ، میری آواز نہیں نکل رہی ہے، میرا چہرہ، آنکھوں میں گڈھے پڑ رہے ہیں، میرے گال پچک گئے، میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا ہے، لیکن مانگ نہیں پا رہے کھانا. ایسا غریب انسان. لیکن جب صحابہ نے سنا کہ بلال کہ جوتوں کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی، کھڑا ہو گئے. ایک صحابی کہنے لگے بلال ذرا میرے گھر آؤ. کہا کیا ہوا؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے؟ کہ ہاں نہیں ہوئی ہے. آئے بلال کیوں نہیں کیے؟ نہیں کرتا تو ہوں، لیکن میں اتنا کالا ہوں کہ میری شکل دیکھ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہوں، کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے تیاری نہیں ہوتی. آئے بلال پریشان مت ہوئیے، میں اس علاقے کا امیر انسان ہوں، دولت مند ہوں، میرے گھر چلو، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. اے بلال تمہارے ساتھ رہے گی میری بیٹی تو وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے گی، وہ بھی جنت جیسے کام کرنے لگے گی. نیک لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا. اے بلال دیندار لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کے بدلے اللہ شاید مجھے بھی جنت دے دے. بلال چلو میری بیٹی دیکھ لو، پسند آ جائے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں. دوسرے صحابی اٹھے، اے بلال انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے، اس لیے پہلے ان کی بیٹی دیکھ لو، پسند آ جائے تو کوئی بات نہیں نکاح کر لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو بے دھڑک میرے گھر چلے آنا، میں اپنی بیٹی کا چہرہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. اے بلال میرے گھر آ کر میری بیٹی کو دیکھ لینا، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. کیا دیکھا جاتا تھا شادی میں؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنی پڑھی لکھی ہے؟ اچھا خود تو انٹر ہے، لڑکی چاہیے پی ایچ ڈی والی. نبھا پاؤ گے پھر؟ لڑکی کبھی اپنے سے کم پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ رہ پائے گی صحیح سے؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ غریب ہے نہیں دیکھا، کالے کلوٹے نہیں دیکھا، جنت میں جوتوں کی آواز سنی اللہ کے رسول نے، یہ جنتی انسان ہے، ضرور اس کے ساتھ میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی جنتی بن جائے گی. تو 2 رکعت وضو بنا کر 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنا یہ جنت میں جانے والا یہ بھی ایک راستہ ہے. ایک راستہ اور ہے، وضو بنانے کے بعد اب کیا کرو گے؟ نماز پڑھو گے. نماز کہاں پڑھو گے؟ مرد ہو تو مسجد میں، اور سنتوں کو نفل کو گھر میں پڑھنا افضل ہے. جیسی اذان ہو جائے اذان کے کلمات دہراؤ، وضو بنائیے اور وہیں پر آپ اپنے 2 رکعت 4 رکعت جتنی پڑھ سکتے ہو اپنے گھر پہ پڑھیے، پھر مسجد کے اندر جائیے. اگر مسجد بہت دور نہیں ہے تو، اگر مسجد دور ہے تو آپ پہلے سے جائیے، پھر وہاں سنت بھی پڑھ لیجئے، یا کم سے کم ایسا کریے کہ پہلے والی سنتیں وہاں پڑھ لیجئے اور سنت
فرض نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر آ جائیے، اور فرض نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اپنے گھر پڑھ لیجیے آ کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اپنے گھروں میں، اور نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی اپنے گھر کو بالکل قبرستان مت بنا دو کہ اس میں نماز ہی نہ پڑھی جائے، قرآن بھی نہ پڑھا جائے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ تو اسی لیے کیا فرمایا، جنت میں جانے والا ایک راستہ مسجد بھی بناؤ، اور مسجد جو اللہ کے لیے بنائے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حدیث یہ ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، مسجد بنانے کے لیے چندہ دے گا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالی جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائے گا۔ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا مسجد، تو اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ یہ لیجئے، مسجد بنانے میں چندہ دینا، مسجد بنانے میں تعاون کرنا بھی جنت میں جانے والا راستہ ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ مسجد میں جائیے، نماز پڑھیے اور مسجد بنوائیے، جنت میں جانے والا راستہ۔ اب نماز پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب دعائیں پڑھیے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، بہت سی دعائیں بتائی ہیں اللہ کے نبی نے، پڑھیے۔ لیکن جنت میں لے جانے والا راستہ کیا ہے نماز کے بعد؟ نماز تو ہے ہی، وہ تو آپ پڑھ چکے، نماز کے بعد ایک آیت ایسی ہے، اگر آپ نے فرض نماز کے بعد اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے تو وہ آیت کا پڑھنا آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ آیت سب سے لمبی ہے، آیت حدیث کیا ہے؟ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ یہ ہے حدیث۔ جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد، آدمی ہی نہیں عورت بھی اس میں شامل ہے، اب آدمی بول دیتا ہوں میں، تھوڑا سا لہجہ اب یہ ہو گیا ہے نا، اس میں جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ مت سوچنا یہ تو آدمی کے لیے کہہ دیا مولانا نے، نام بھی لے لیا جس آدمی نے، نہیں، اس میں آپ بھی شامل ہو، میری بہنوں، میری ماؤں، میری قوم کی بیٹیوں، اس میں آپ بھی شامل ہو۔ من قرأ، آج اتنی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنی پوری زندگی میں اتنی حدیثیں میں نے کبھی نہیں پڑھی ہیں، سنیے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، عادت بنا لی، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ یعنی یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنت میں جانے سے صرف اس لیے رکا ہوا ہے کیونکہ اس کو موت نہیں آ رہی ہے، موت آئے گی اور جنت میں چلا جائے گا۔ اس آدمی کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے، مرا اور جنت میں داخل۔ یہ لیجیے کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے معاف کیجئے گا آیت الکرسی آپ کو یاد کرنا پڑے گی۔ گانا یاد ہو جاتا ہے، اتنے لمبے لمبے گانے یاد ہو جاتے ہیں، تیری آنکھیں جھکی جھکی، کون کون سے گانے چلتے ہیں، بےہودہ بھوجپوری گانے، یہ سب یاد ہو جاتے ہیں آپ کو۔ کل جس گاڑی پہ میں بیٹھ کے آیا ہوں، رات میں تقریر ختم کی میں نے کریمہ میں، وہاں صاحب گنج علاقے میں، کل کی بات۔ اب میں نے کہا چلو پروگرام ختم ہو گیا، مجھے گمانی چھوڑ دو، گمانی میں ان سے بات ہو چکی تھی، 11-12 بجے فرقہ میں آ جاؤں گا، اب ہم کو ریسیو کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ رات کا وقت تھا، 3 بجے وہ ڈرائیور جب گاڑی لے کے چلنے لگا، 3:30 بجے، شاید 3 بجے تک تو جلسہ ہی چلا، 4 کے آس پاس جب میں وہاں سے نکلا، ڈرائیور مسلمان، اب رات بھر کے ہم بھی جاگے ہوئے، تو آگے والی سیٹ پر ہم ایسے بیٹھ کے، تھوڑا سا آنکھ لگ گئی میرے سے، اس نے گانا لگا دیا،
ڈرائیور نے. میری آنکھ کھل گئی تو میں نے کہا یار اس ڈرائیور کو روکنا اور ٹوکنا بیکار ہے, کیونکہ ڈرائیوروں سے الجھنا نہیں چاہیے, ورنہ اگر زبردستی بند کروائیں گے تو یہ بھیڑ دیں گے کہیں نہ کہیں. تو دیکھ رہا ہوں گانا اس میں چل رہا ہے, کوئی رفیع کا گانا چل رہا تھا بہت پرانا. اب یہ اس میں گانا سنتا جا رہا اور ایسے کرتا رہا, گاڑی چلا رہا ہے. میں نے ایسے دیکھا اور وہ بھی اس کے منہ پہ وہ بھی گنگناتا جا رہا ہے, یعنی پورا گانا اس کو یاد ہے, پورا گانا. اس کے بعد جب گاڑی میری رک گئی, میں گمانی پہنچ گیا, تو میں نے اس سے پوچھا شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے چھوڑا. میں نے کہا آپ کو کچھ مسلمان ہے کہ؟ ہاں ہاں صاحب ماشاء اللہ مسلمان. ہم نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہ جان کر کے آپ مسلمان ہیں. اچھا کلمہ یاد ہے نا آپ کو؟ ہے مولانا صاحب کلمہ یاد نہیں ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. سورہ فاتحہ یاد ہے نا؟ ہاں سورہ فاتحہ یاد ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک, پوری سورت سنا دی. ہم نے کہا اچھا 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 صورتیں کتنی یاد ہیں؟ کہتا مولوی صاحب تو 2 ہی یاد ہیں بس. کون کون سی؟ کہ انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہم نے کہا اچھا اور کوئی ایک صورت؟ کہ نہیں ہے. آیت الکرسی؟ اے مولانا صاحب آیت الکرسی تو 5-6 صورتوں کے برابر ہے, وہ تو یاد ہی نہیں ہے. یہی ہمارا حال ہے. چلو اس نے کم سے کم لاج رکھ لی کہ سورہ فاتحہ یاد رہی, اس کو کلمہ سنا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ورنہ ایک بار تو ہم پھنس گئے تھے بارہ بنکی علاقے میں, بھیک مانگتا ہوا آ گیا میرے پاس, اللہ کے نام پہ دے دو اللہ اللہ. میں نے کہا بھائی کیا مصیبت ہے؟ ظہر کا وقت تھا. میں نے کہا اچھا ادھر آ, کیا چاہیے؟ اللہ. ہم نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو تم؟ ارے مولانا صاحب اس مسجد سے میں نکلا ہوں ابھی نماز پڑھ کر. ہم نے کہا ہو سکتا ہے بھائی ہم لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں, یہ دیر سے پڑھ کے نکلا ہوگا یہ. تو ہم نے کہا بھائی نماز پڑھ کے نکلے ہو؟ ہم نے کہا چہرے پہ مٹی لگی ہے, بالوں میں گندگی بھری پڑی ہے, کپڑے. ارے وضو بنایا کہ نہیں بنایا؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے, تم نے وضو بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہتا ہے مولانا صاحب میں نے وضو منگل کو بنایا تھا. اور جس دن اس نے یہ بات ہمیں بتائی وہ اتوار کا دن تھا, سنڈے تھا, سنڈے اتوار کا دن. میں نے کہا کب بنایا تھا؟ بولا میں نے وضو منگل کو بنایا تھا. میں نے کہا منگل بدھ جمعرات جمعہ سنیچر اتوار. ہم نے کہا 6 دن پہلے. کہتا ہاں. ہم نے کہا اس سے ابھی تک وضو ہی نہیں بنایا. کہتا نہ نہایا نہ وضو بنایا. ہم نے کہا کیوں؟ بولا ہم بزرگ ہیں نا, بزرگ صوفی ہیں ہم بزرگ ہیں, ہمارا وضو 40 دن چلتا ہے. تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ منگل کو وضو بنایا اور ابھی تک چل رہا ہے, اتنے دنوں میں تم نے لیٹرین کی کہ نہیں کی؟ تو الٹا ہم کو ڈانٹ رہا ہے. کہتا تم کو کس نے مولانا بنا دیا؟ ہم نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہ یہ بتاؤ لیٹرین لگے گی تو لیٹرین کرے گا نہیں کوئی آدمی؟ تو ہم نے کہا وہی پوچھ رہا ہوں کی کہ نہیں کی. ارے روز کرتا ہوں میں. ہم نے کہا پیشاب ہے؟ پیشاب تو دن بھر میں 3-4-5 بار کرتا ہوں. ہم نے کہا سوتے ہو کہ نہیں سوتے ہو؟ کہ نیند آئے گی تو سوئیں گے نہیں. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی کبھی پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز ہوتی کہ نہیں ہوتی, ہوا خارج ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہتا ارے مولوی صاحب تم کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ بتاؤ کہ یہ تو نیچرل چیز ہے یار, یہ تو فطرت ہے, یہ تو ہوا جب پاس ہوگی تو ہوگی. ہم نے کہا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہوا بھی تیری پاس ہوئی, پیشاب بھی تو کر رہا ہے, لیٹرین بھی تو نے کی, سویا بھی تو, سارے کام تو کر رہا ہے اور ابھی تک تیرا وضو ٹکا ہوا. بھئی یہ وضو ہے یا لوہے کا لٹھا جو ٹوٹتا ہی نہیں, کیا ہے یہ؟ کہتا آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہو. میں نے کہا اتارو جوتا, ابھی بتاؤں گا انسلٹ کیا ہوتی ہے. کمی نہ کہیں گا. پھر اسی کے آدمی آ گئے کہنے لگا مولانا یہ پاگل ہے دماغ سے, ہم لوگوں میں بھی ایسا نہیں ہے. ارے پیشاب پائخانہ کرنے سے اچھے اچھوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ بیچتا کیا ہے؟ ایسے لوگ بھی ملے ہیں جن کو کچھ یاد نہیں تھا. ایک آدمی کے رکشے پہ سوار ہو گئے, اس سے پوچھا صاحب, ہم نے کہا چلو مسجد میں اذان کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لیتے ہیں, آپ بھی آئیے. کہتا مولانا صاحب آپ نماز پڑھ لیجئے, بس یہی ایک کمی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, اور تو میرا بقیہ پورا اسلام ٹھیک ہے. ہم نے کہا ہو سکتا بھائی نماز ناپاک ہو, نہیں جا رہا ہو مسجد میں.
نماز پڑھ کے ہم نکلے, 2 رکعت پڑھنا تھی, مسافر تھے, پھر اس کے رکشے پہ بیٹھ کے چلے. چلتے چلتے میں نے کہا بھائی رمضان کا مہینہ ہے, نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں, روزہ تو آپ رکھتے ہی ہوں گے. ارے مولانا صاحب بڑی محنت کرنا پڑتی ہے, رکشہ چلانا پڑتا ہے, بس یہی ایک کمی اور ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں, ورنہ پورا اسلام میرا ٹھیک ہے.